محترم ناظرین، میرے پیارے بھارت کے پیارے واسیوں، اور بالخصوص میں اپنی قوم سے مخاطب ہوں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے پیارے بھارت میں ماحول خراب ہے اور کچھ شدت پسند طاقتیں ہمارے پیارے بھارت کی فضا کو خراب کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ میں سب سے پہلے تو آپ تمامی بھارت واسیوں سے، تمامی ملک کے غیور مسلمانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ اس ملک کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے آگے آئیں، اور جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں، جو شدت پسند لوگ ہیں، ان کے منصوبوں کو ناکام کریں۔ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ دنوں میں دھارمک تیوہار منائے گئے، کئی جگہوں پر الگ الگ اسٹیٹ میں دنگے ہوئے، فساد ہوئے۔ پہلی چیز تو ہم مذمت کرتے ہیں، دنگا کوئی بھی کرے، کسی بھی دھرم کا ہو، ریلیجن چاہے اس کا جو بھی ہو، اگر کوئی فساد کرتا ہے تو وہ غلط ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم کسی بھی دنگائی کو جسٹیفائی نہیں کرتے۔ اگر تحقیق ہونے کے بعد میں، انکوائری ہونے کے بعد میں اگر کوئی مجرم پایا جاتا ہے تو اس کو سزا دی جائے، چاہے وہ جس دھرم کا ہو، چاہے اس کا جو ریلیجن ہو۔ لیکن مسلمان بے قرار ہیں، بے چین ہیں، مضطرب ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ سمے میں جہاں جہاں بھی فسادات ہوئے، ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو ایکشن لیا گیا، جو کارروائی کی گئی، اس میں کہیں نہ کہیں انصاف پسندی سے کام نہیں لیا جا رہا ہے۔ اس میں ایک طرفہ ایک وشیش دھرم کے لوگوں کو ٹارگیٹ کر کے کارروائی کی جا رہی ہے۔ پہلی چیز تو میں یہ کہوں گا عہدے داروں سے، ذمہ داروں سے، اور اپنے جو ملک ہے اس کی عدالت عظمیٰ میں جو بیٹھنے والے ججز ہیں، سپریم کورٹ کے ججز ہیں، اور بالخصوص چیف جسٹس کو، کہ یہ کیسی نئی پرمپرا آج ہمارے پیارے بھارت میں چل پڑی ہے کہ آج کوئی بھی جب مسئلہ ہوتا ہے، معاملہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد میں فوراً لوگوں کے گھر گرا دیے جاتے ہیں، دکانیں گرا دی جاتی ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں یہ کون سے قانون کے تحت کیا جا رہا ہے؟ اگر کوئی دنگا کرنے والا ہے، کسی نے غلطی کی ہے، کسی نے جرم کیا، چاہے وہ جس مذہب کا ہو، اگر تحقیق کی جائے اور تحقیق مکمل ہونے کے بعد میں جو سزا بنتی ہے کورٹ کے ذریعے اس کو دی جائے۔ لیکن یہ نئی جو پرمپرا آئی ہے کہ اگر مان لیا جائے کسی ایک نے پتھر مارے، تو کیا اسی ایک کے پتھر مارنے کی بنا پر آپ 10-15 لوگوں کے گھر کو توڑ دو گے؟ 10-12 لوگوں کے گھر کو توڑ دو گے؟ گھر کسی ایک کا نہیں ہوتا ہے، گھر ماں باپ کا بھی ہوتا ہے، گھر بچوں کا بھی ہوتا ہے، گھر بھائیوں کا ہوتا ہے۔ ایک پریوار میں 10 لوگ ہوتے ہیں، 12 لوگ ہوتے ہیں۔ اگر کسی ایک نے جرم کیا، اگر مان لیا جائے، آپ کہتے ہیں، اور میں ایک طرفہ بات نہیں کر رہا، لیکن جب دنگے ہوتے ہیں تو دونوں طرف سے ہوتے ہیں، حالات خراب دونوں طرف سے ہوتے ہیں۔ لیکن صرف مسلمان ہی اگر قصوروار ہے آپ کی نظر میں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہی پتھر مارے تھے، ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مانتے، تو کیا کسی ایک کے پتھر مارنے کی وجہ سے کیا پورے پریوار کے گھر کو توڑنا مناسب ہے؟ پورے پریوار کے جو لوگ ہیں ان سب کا وہ گھر ہے، کسی ایک کا گھر نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کوئی قتل کرتا ہے تو قاتل کو سزا دی جاتی ہے، پھانسی کی سزا ہو، عمر قید ہو، یا جو بھی ہو، ہمارا کورٹ طے کرتا ہے، ججز طے کرتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سنا کہ کسی ایک بندے نے قتل کیا تھا تو اس ایک قتل کرنے والے کی وجہ سے اس کے بھائی کو بھی سزا ہوئی، اس کے ماں باپ کو بھی سزا دی گئی؟ ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کون سا انصاف ہے تمہارا؟ کون سا قانون ہے؟ اگر کسی ایک نے جرم کیا تھا تو ایک کی وجہ سے آپ پورے گھر کو کیسے توڑ سکتے ہیں؟ یہ کسی ایک کا گھر نہیں ہے، سب کا گھر ہے۔ اور پھر حالت یہ ہو گئی مفتی صاحب قبلہ کہ ایسی رپورٹیں آئیں سامنے، ہم نے کھرگون کے ایس پی کو سنا کہ اس نے بتایا کہ اس جلوس میں پتھر لگنے سے ایک بندہ گھائل ہوا تھا، مسلم ہے، جس کا نام امریش خان ہے یا ادریس خان نام ہے۔ کل پرسوں اس کی موت ہو گئی، پتھر لگنے سے موت ہوئی ہے۔ یہ رپورٹ میں آیا ہے کہ اس کی جو موت ہوئی پتھر لگنے سے موت ہوئی۔
تو جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہی پتھر مارے تھے، دوسرے لوگوں نے نہیں مارے تھے، مجھے بتائیں کیا ایک مسلم کی موت ہو جانا پتھر لگنے سے یہ ثابت نہیں کرتا کہ پتھر دونوں طرف سے چلائے گئے، پتھر دونوں طرف سے مارے گئے؟ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کے گھر توڑے گئے، ان کی دکانیں توڑی گئیں، تم نے غیر مسلموں کے کتنے گھر توڑے؟ پتھر دونوں طرف سے چلے، یہ ثابت ہوا کہ نہیں؟ پھر اور دیکھیے، ایک ایسا بندہ کہ جس کے دونوں ہاتھ ہی نہیں، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے، اس کا گھر توڑ دیا گیا، جو پتھر پھینکنے کی استھتی میں ہے ہی نہیں، اس کے گھر کو توڑ دیا گیا، اس پہ الزام یہ ہے کہ اس نے پتھر مارے تھے۔ پھر ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا جو مہینوں سے جیلوں میں بند ہیں، جو جیلوں میں بند ہیں مہینوں سے، اور ان کو مجرم بنا کر ان کے گھروں کو بھی توڑ دیا گیا۔ کیا یہ ساری رپورٹیں سامنے آنے کے بعد میں حکومت میں بیٹھے عہدے داروں کی منشا ظاہر نہیں ہو جاتی کہ یہ ایک خاص وشیش دھرم کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں؟ یاد رہے، چاہے آپ کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، چاہے کسی دھرم کے ماننے والے ہو، اگر آپ کو ستہ ملی ہے، طاقت ملی ہے، تو اس کا درپیوگ نہ کریں۔ اگر آپ قانون کا استعمال دھرم دیکھ کے کریں گے، اگر آپ انصاف دھرم دیکھ کے کریں گے، تو یاد رہے اس پیارے ملک کی فضا کو بد سے بدتر بنا دیں گے، اس پیارے ملک کے حالات کو بد سے بدتر بنا دیں گے۔ ہم تو ایک بات جانتے ہیں، اگر کسی نے دنگا کیا، کسی نے ماحول خراب کیا، تو آپ تحقیق کریں، انکوائری کرائیں، اور جو مجرم ہیں چاہے وہ جس دھرم کے ہوں، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، ان کو سزا دیں۔ بہرحال آج حالات کافی خراب ہیں، مسلمان غمگین ہیں، پریشان ہیں۔ میں ان سے یہی کہوں گا کہ اللہ پر بھروسہ رکھے، اور ہمارے ساتھ خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی حماد رضا قادری مراد آبادی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ یہ جو بے چینی کا دور ہے، اور یہ جو مسلمانوں کے آنسو دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور ایسے پوتر مہینے میں، ایسے مبارک مہینے میں کہ جب مسلمان مرد، عورتیں اور بچے روزہ رکھتے ہیں، بھوک اور پیاس سے جنگ لڑتے ہیں، ایسے پوتر ماہ میں، ایسے مبارک مہینے میں لوگوں کے سروں سے چھت چھین لی گئی، لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا، بہت سارے لوگ پریشان ہیں، مضطرب ہیں۔ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور ناظرین، سامعین، علامہ سرتاج رضوی صاحب نے کافی بہتر گفتگو کی، اور اپنے طور پہ حالات کا جو جائزہ انہوں نے لیا وہ آپ کے سامنے رکھا۔ یقیناً ہندوستان کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی گورنمنٹ بنے یا کوئی بھی پاور میں آئے، اس کی منشا دیش کو مضبوط اور بہتر کرنے کی ہونی چاہیے۔ یہ مشن ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے دیش کو بہتر اور مضبوط کرنا ہے، نہ کہ یہ کہ ہم اس کو کمزور کریں یا اس کو ہم اور دیشوں کے مقابلے میں نیچا دکھائیں۔ جو حالات آپ نے بیان کیے، بھی کچھ رپورٹیں دیکھنے میں بھی آئیں اور سننے میں بہت ساری خبریں ایسی آئی ہیں۔ تو ایک تصویر میں نے دیکھی تھی سوشل میڈیا پہ، یقیناً صرف مسلمان نہیں، اس نے سارے انسانوں کو جوڑ کے رکھا۔ بالکل، صرف بھارت نہیں بلکہ ادر جو دوسرے کنٹریز ہیں، ملک ہیں، ان میں بھی یقیناً جس نے اس تصویر کو دیکھا ہوگا تو اس کا دل ضرور نکلا ہوگا۔ صحیح بات۔ وہ تصویر، وہ ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے اس کے ساتھ۔ ایک عجیب سا سوال ہے، بات سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ آپ اگر آپ کہیں کہ آپ اپنے دھرم کو فالو کر رہے ہیں، تو یہ سطح میں بیٹھے ہوئے لوگ، سچ تو یہ کہ اپنے دھرم کے بھی دشمن ہیں۔ ان کو دیکھ کر کے لوگ ان کے دھرم کی سچائی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انہیں اپنے دھرم کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارا رول دیکھنے کے بعد لوگ ہمارے مذہب کو کیا کہیں گے۔ صحیح بات، کیونکہ ظلم تو کوئی بھی دھرم نہیں سکھاتا کہ آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں۔ بے شک۔ اور اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہمیں شانتی پیدا کرنی ہے دیش کے اندر، تو اگر سارے معاملات کا جائزہ لیا جائے، اصل بات یہ، کئی سارے اینکرز ایسے ہیں جو بکے ہوئے ہیں، ان کی گفتگو آپ سنیے تو وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں پتھر مارا۔ ایک بچی کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ اس کو یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس نے پتھر پھینکا، وہ پتھر چلا رہی ہے۔ میاں اگر پاؤں میں دبتی ہے تو چونٹی بھی کاٹ لیتی ہے۔ اگر وہ پتھر مار کے اپنا بچاؤ نہیں کرتی تو کیا ایسے ہی مرتی رہتی؟ 10-12 سال یا 16 سال کی بچی نے پتھر پھینک کے اپنا بچاؤ کیا۔ تو اس کو ایک یقین جانیے کہ اس طرح سے اس کو دکھایا جا رہا ہے جیسے کہ وہ بچی نہیں، وہ کوئی ٹیررسٹ ہو، کوئی آتنکوادی ہو۔ جبکہ میں پتھر پھینکنے کی نوبت کیسے آئی، اس پر تبصرہ نہیں کرتے، اس پہ غور نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ۔ جس روٹ کی آپ کو
अनुमति नहीं थी, परमिशन नहीं थी, आपको उस रूट पे जाना ही नहीं है। जी, और ये भी ज़ाहिर हुआ कि तीसरी मर्तबा वहाँ से निकल रहे थे जहांगीरपुरी भाई में। एक बार निकले, फिर आए, फिर निकले, इससे इफ्तार मंशा के ज़ाहिर वक्त हो में जाती आके है। आप खुद फसाद फैलाना चाहते हैं भारत में। लेकिन बात यह है कि आप किसी के साथ जुल्म ना करें, और वो लोग जिन पे जुल्म हो रहा है वो सिर्फ अपने रब से दुआ करें, हालात को बेहतर बनाए रखें और अपने रब से दुआ करें। हम उस रब के मानने वाले हैं कि जो रब हमारा कभी सोता नहीं है, सोने से पाक है, बेशक। जो हर वक्त हमें देख रहा है, हर आवाज़ को हमारी सुनता है, हर पुकार को सुनता है। बेशक। अगर अब ये किसी की रस्सी ढीली है तो किसी मुसलमान को दिल में ये ख्याल नहीं लाना चाहिए कि हम मुसलमान होके मारे जा रहे हैं, हम मुसलमान होके तबाह किए जा रहे हैं। अब बगदाद की तारीख देखिए, बगदाद वो ज़मीन है जहाँ पे एक बार मुसलमानों के साथ वो हालात भी गुजरे। हलाकू खां आया था, उसने चंगेज़ ने हाँ सर इतने काटे थे कि खोपड़ियों का मीनार बनाया था उसने। पहले कई बार चंगेज़ खान ने, फिर हलाकू खान हाँ ये तारीख बगदाद की ज़मीन ने देखी है, लेकिन आज भी जाकर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उस ज़मीन पे मुसलमान मौजूद हैं। बेशक। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। वो जो उस वक्त के सुपर पावर थे वो ख़त्म हैं आज, मंगोल देखने को जितना भी के नहीं मिलते। दबाओगे उतना ही हरा होगा। सही बात। वो जितने मंगोल थे आज उनके नामो निशान ख़त्म हो गए, जी आज कोई उन्हें पूछने वाला नहीं। जी, लेकिन आज भी उस ज़मीन पे अल्लाह के नाम की सदाएं आती हैं। बेशक। तो ये इस तरह के फ़िरका वाराना फसाद करने से देश में कोई अमन शांति नहीं आएगी। वो लोग बेवकूफ़ हैं जो इस तरह के जज्बात में बह जाते हैं और खून को खून नहीं समझते। बेशक। खून को खून नहीं समझते, समझना चाहिए। हमें अपने मुल्क में शांति लानी है, और मैं मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि ऐसे ज़्यादती के दौर में आज इनके हाथ में इक़्तिदार है, आज इक़्तिदार की कुर्सी पे ये बैठे, जिसे चाहते हैं बरी कर देते हैं, जिसे चाहते हैं अंदर डाल देते हैं, मुजरिम बना देते। हाँ मुजरिम बना देते हैं। आज कलम भी इनका है, कुर्सी भी इनकी है, ज़बान भी इनकी है, सब कुछ आज इनके हाथ में। लेकिन ये कोई देर पा नहीं है। इस्लाम के तारीख़ में इस्लाम के मुकाबले में बड़े बड़े सूरमा आए, बेशक। और सबकी ये पावर कोशिश थी कि हम यहाँ से अल्लाह का नाम ख़त्म करेंगे, लेकिन वो मिट गए। आज तक रब का नाम कोई मिटा ना सका, रब का नाम नहीं मिटा सका। वो जिसका तज़किरा हमने किया था, जो हलाकू जिसने सर बनाया, खोपड़ियों के मीनार बनाए, बिल्कुल। हाँ तो उसकी बेटी ने उसी ज़मीन पे देखा था एक जो तारीख़ का एक वर्क़ ये भी है, आलिम से हाँ कि उसने सुना कि कहीं से अल्लाह की सदा आई, उसने गौर से सुना तो कोई बंदा अजान पढ़ रहा था, उसने कहा मैंने तो लोगों के सर काट दिए यहाँ पे, लेकिन ये कौन ऐसा निडर है कि बेशुमार सर कटने के बाद भी अब भी अपने रब को पुकार रहा है। जी तो ये तारीख़ हमारी रही है। जी जी, तो अगर सर भी कटेंगे तब भी रब का नाम लिया जाए, बेशक बेशक। और इस आवाज़ को कोई नहीं रोक सकता। जी। और तारीख़ है कि जालिम की रस्सी ढीली होती है, उसको माफ़ नहीं किया जाता है। जब वक्त ने करवट ली है और अल्लाह ने जब रस्सी खींची है ना, जी, कोई तो फिर बचाने वाला। बड़े से बड़ा सूरमा नहीं बचा है। जी ये क्या इनकी औकात क्या है, जी। जिनके आगे ना कोई ना पीछे कोई, जो एक बच्चे से बाप कहलवाने के हकदार नहीं है। सही बात। समझ रहे, जी संतान के नाम पे कोई इन्हें एक घूंट पानी का नहीं दे सकता। जी। जो खुद इतने बड़े मोहताज हैं, ये कितने दिन की इनकी वो है, ये जुल्म ना करें। वरना तो तारीख रही है फ़िरौन जैसे बड़े बड़े जालिम आए, आज भी उसकी डेड बॉडी मौजूद है। अल्लाह ने उसे इबरत का निशान बनाया। बेशक। उन लोगों के लिए जो ज्यादती करेंगे, जुल्म करेंगे, कि देखो हमने बड़े बड़ों का क्या हाल किया, तुम्हारी औकात क्या है। जी। उसके अलावा नमरूद आया, उसने कौन सी कोशिश न की, उसने हज़ारों लाखों बच्चों के कत्ल कराए। क्यों? क्योंकि उसके जो नजूमी थे उन्होंने कहा था बच्चा एक ऐसा आने वाला है जो तुम्हारी हुकूमत पलट देगा। तो उसने कौन सा जतन नहीं किया, बेशुमार जतन किए। लेकिन बात यह है कि जब अल्लाह के खलील को आना हुआ ना, तो सारे जतन फेल थे। फिर तारीख ने वो दौर देखा कि जिसको घमंड था अपनी पावर पे, ताकत पे, सत्ता पे, उसे एक मच्छर ने मार डाला। बेशक, सुभान मच्छर ने मार डाला। और कुरान पाक का ये हुक्म भी है सूरह फातिर आयत नंबर 45 में, इसका तर्जुमा ये है कि और अगर अल्लाह लोगों को उनके आमाल के सबब पकड़ता तो ज़मीन की पीठ पर कोई चलने वाला ना छोड़ता। सही बात। लेकिन वो एक मुकर्ररा मियाद तक उन्हें ढील देता है। फिर जब उनकी
मुकर्ररा मुद्दत आएगी तो हम्म, बेशक अल्लाह सब देख रहा है, अपने तमाम बंदों को देख रहा है। बेशक। तो ये एक वक्त आएगा, हम्म, एक दिन मरना है। बेशक। और ये इनके जो जुल्म की रस्सी है ना, हम्म, जो ये लोगों पे ज्यादती कर रहे हैं, हम्म, एक दिन ये टूटेगी। और जो लोग आज जुल्म से दब के चुप है ना, हम्म, यही जबानें बोलेंगी बिल्कुल, और इनका नामो निशान तक मिट जाएगा। बिल्कुल, और वो तो रब करीम है, वो अपने हर बंदे से, अपनी मखलूक से बड़ा प्यार करता है। बेशक। ये माना कर नहीं कि सिर्फ मुसलमानों से प्यार हाँ, करता है, सही अपनी सारी मखलूक से प्यार करता है। बेशक, वो बड़ा करीम रब है। वो आपने भी सुना होगा, वो एक कहानी है, किसी बादशाह के महल के आड़े एक औरत की झोंपड़ी आ रही थी। ऐसे ही तानाशाह था वो भी। जी, तो उसने उस बूढ़ी औरत से कहा कि ये अपना झोंपड़ा हटा, फला जगह चली जा। उसने कहा नहीं, ये मेरे पुरखों की निशानी है, मैं इसे ख़त्म नहीं कर सकती। जी, ये मेरे पुरखों की निशानी है, अगर मैं इसको ख़त्म करूँगी तो फिर मुझे ज़िंदगी अच्छी नहीं लगेगी। उसने किसी भी कीमत में उसकी बात मानने से इनकार किया। उसने इंतज़ार किया, जब ये चली जाएगी ना तो तब इसका झोंपड़ा हटा देंगे। जी, और वही हुआ। वो बूढ़ी किसी काम से कहीं गई, उसने फ़ौरन अपने लगाए जो उसके रियाया के मिस्त्री मजदूर थे, कहा बहुत जल्दी उसके आने से पहले ये हटा के इसका पूरा तामझाम और ये दीवार सीधी कर दो। दीवार सीधी हो गई। वो आई, उसने देखा तो उसका वहाँ पे झोंपड़ा ही नहीं था। उसने पूछा क्या हुआ, लोगों ने कहा कि इसने दीवार चुन ली अपनी। उसने आसमान की तरफ निगाह उठाई और सिर्फ इतना कहा था, अल्लाह मैं तो कहीं गई थी लेकिन तू कहाँ था? बेशक। जब ये मेरा मकान टूट रहा था तो मैं यहाँ नहीं थी, लेकिन तू कहाँ था? तू था तो फिर ये टूटा क्यों? उसने इतना कहा। बस फिर क्या था, अल्लाह का कहर जब शबाब पे आया ना तो ज़मीन फटी, उसका पूरा महल और महल वाले सब ज़मीन में चले गए। तो कभी तूफाने नूह से ख़त्म किया गया, कभी मच्छरों से मारा गया, कभी दरियाए नील में गर्क किया गया। बड़े बड़े आए मगर ख़त्म हो गए। जी, कल भी रब का नाम था, आज भी है और सुबह क़यामत तक रहेगा। जी, जुल्म की उम्र नहीं हुआ करती। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो तस्वीर जिसकी मैं बात कर रहा था, जी, उस तस्वीर ने बिल्कुल झिझोड़ के रख दिया। बिल्कुल, क्या जी, इंसानियत और मानवता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है? जी, सही। सोचना चाहिए। जो एक कानून चलाया है कि गलती कोई करे बिल्डोजर से घर तोड़ दिया जाएगा। जी, जी, इन लोगों को क्या पता एक छत कैसे बनती है, जी, जी, जिंदगी जिनके पास सभी ब्लैक मनी हो, जो जिंदगियां गुजर जाती हैं फ्री लोगों के टुकड़ों पे पलते हैं ना, उन्हें क्या पता एक पब्लिक गरीब पब्लिक छत का कैसे बना था। दिया हुआ टैक्स, पब्लिक के दी हुई सत्ता से अपनी जिंदगियां गुजारते हैं, फिर पब्लिक के ही घर उजाड़ते हैं। और ताज्जुब इस बात का है, जो मुजरिम है वो आज़ाद होते हैं, जी, जी, जो बेगुनाह है वो बगैर छत के खड़े। शर्म आनी चाहिए। मुफ्ती साहब क़िबला, ये भी देखा गया कि ऐसा नहीं है कि जब वहाँ पे जहांगीरपुरी में ये बुलडोज़र चला तो सिर्फ मुसलमानों के ही घर और दुकान तोड़े गए। हाँ, ज़्यादातर उन मुसलमानों के तोड़े गए, लेकिन उसके साथ साथ हिंदू भाइयों की भी दुकानें तोड़ी गई, गरीब हिंदू लोगों के नहीं, भी किसी को कारोबार बेघर ख़त्म किए करने गए। का तो आपको हक ही नहीं है, किसी का घर तोड़ने का तो आपको हक ही नहीं है। यहाँ तक कि हमारा इस्लाम तो कहता है कि परिंदों के घोंसले तक आप नहीं तोड़ सकते। जी, जी, बेशक। ये हमारा इस्लाम है। वो चिड़ियों के बच्चे कुछ चिड़ियाँ आई हुजूर की बारगाह में शिकायत करने लगी, हुजूर ये आपके सहाबा के बच्चे हमारे घोंसले तोड़ देते हैं, तो जिससे हमारे बच्चों को भी तकलीफ होती है। तो हुजूर ने मना फरमाया था कि परिंदों के घोंसले तक ना उजाड़ो। तो हमारा मजहब ऐसा जो परिंदे के घोंसले उजाड़ने की इजाज़त नहीं देता। आखिर आप बताएंगे आपका मजहब क्या इजाज़त देता आप किसी के घर तोड़ दें और बच्चे बेघर बगैर छत के बैठे रहें? अल्लाह, और बात वो नहीं वो तस्वीर जिसमें बच्चा अपने सिक्के इकट्ठे कर रहा है, अल्लाह अकबर। वो शायद कहानी कुछ बता रही है, वो तस्वीर शायद कुछ हमें दिखा रही है। हमें शर्म आनी चाहिए। हम इंसानियत के नाम पे कलंक के अगर इतनी ज्यादती कर रहे हैं, आखिर क्या कसूर था उस बच्चे का जो बगैर छत के आपने कर दिया? क्या खता थी उस औरत की जो अपने परिवार को पाल रही थी? क्या इतना आसान होता बच्चे पालना? शायद ऐसे लोगों को खुदा ने अपने कर्म से बच्चे दिए ही नहीं जिन्हें बच्चों की कदर नहीं, और पत्थरों को औलाद होती भी नहीं है। बेशक, बेशक, यही बात है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अल्लाह तबारक व ताला पहली चीज़ तो ये है कि ज़ालिमों को जब उनके अंजाम तक पहुंचाता है तो फिर दुनिया में उन्हें कोई ताकत बचा नहीं पाती है। हम तो एक बात जानते हैं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। आपको जो नारा लगाना है आप रात दिन लगाइए, बेहिसाब लगाइए, आप जितना चाहें उतना आप प्रोग्राम करें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें कोई मतलब नहीं, आपका मज़हब है, आपकी जो आस्था है उसके अकॉर्डिंग आप ज़िंदगी गुजारिए। लेकिन ये सोच रखना कि हम मस्जिदों के सामने जाकर के हुड़दंग करेंगे,
پھر مسجدوں میں جھنڈا لگانے کی کوشش کریں گے, کئی بار وہاں سے جلوس نکالیں گے, تو پھر وہاں پہ جا کے ہم گالیاں دیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کام کی اجازت تو آپ کا مذہب بھی نہیں دیتا ہے. آپ اپنے مذہب کی صحیح شکشا کو, صحیح تعلیم کو آپ سمجھنے کی حاصل نہیں کوشش کر پائیں, سمجھ نہیں پائیں. اگر آپ گہرائی سے اپنے مذہب کو اسٹڈی کریں گے, دیکھیں گے, تو اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ زبردستی کوئی نعرہ کسی دوسرے دھرم کے بندے سے لگوانے کی اجازت تو آپ کا دھرم نہیں دیتا ہے. میں یہی کہوں گا کہ ہمارا یہ بھارت بہت پیارا ملک ہے. اگر اس ملک کو بنانے اور بچانے کے لیے اگر بھگت سنگھ نے اپنی گردن دی ہے, تو ویر عبد الحمید نے بھی اپنی قربانی دی ہے. اگر اس ملک کو بنانے کے لیے گاندھی جی کی قربانیاں موجود ہیں, تو مولانا ابوالکلام آزاد سے لے کے مولانا محمد علی جوہر تک نے اس ملک کی فضا کو, ہوا کو خوبصورت بنانے کے لیے, آزادی دلانے کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں. کیسے بھول سکتے ہیں ہم علامہ فضل حق خیر آبادی, کیسے بھول سکتے ہیں ہم اسی مراد آباد کی سرزمین پر سید کافی رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں نے سولی پر چڑھایا تھا. یہ ملک سب کا ہے, کسی ایک کا نہیں ہے. آپ اپنے مذہب کے مطابق پریکٹس کریں, آپ مذہب کے اکارڈنگ زندگی گزاریں, اور جو دوسرے لوگ ہیں انہیں بھی ان کے مذہب کے اکارڈنگ, ریلیجین کے اکارڈنگ زندگی گزارنے دیں. اس پیارے بھارت کو بھارت بنا رہنے دیں, اس پیارے اور خوبصورت ملک کو خوبصورت رہنے دیں. یہاں پر جو گنگا جمنی کی تہذیب چلی آ رہی ہے, جو مثالیں دی جاتی ہیں, جو ہم بچپن میں سنا کرتے تھے, ہمارے آس پاس محلوں میں, بستیوں میں ہم نے دیکھا, اگر کوئی عبدل ہے تو وہاں پہ کوئی ویر سنگھ بھی ہے, وہاں پہ کوئی اگر مسلمان ہے تو وہاں پہ ہندو بھی ہے. وہ آپس میں بیٹھ کر کے باتیں کیا کرتے تھے. اس ملک کی فضا کو, ہوا کو خراب نہ کرو, اور اپنے ذاتی فائدے کے لیے یا پولیٹیکل اینگل سے فائدے کے لیے آپ پبلک کو آپس میں نہ لڑاؤ, جنتا کو نہ لڑاؤ. یہ ملک سب کا ہے, اس کی فضا کو, اس کی ہوا کو خراب نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے ملک میں امن و چین عطا فرمائے, سکون اور سلامتی عطا فرمائے, ہمارا ملک خوب ترقی کرے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے. اور آپ لوگ آپس میں محبت اور نہیں, مسلمانوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپسی جو اختلافات ہیں جی وہ اپنے گھر تک ہی رکھیں, جی اسے گھر سے باہر نہ لے کر کے جائیں. اور جو ہمارے سماج میں اہل اثر لوگ ہیں, جی جو جن کو کہ یہ پاور والے لوگ ہیں, صاحب اقتدار ہیں, ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے کے مسلم معاملات کو گھر کے اندر ہی بیٹھ کر کے نپٹا لیں. بے شک, ان کو کورٹ کچہری تک نہ لے نہ کر لے کے کے جائیں, جائیں. صحیح بات, ورنہ حالات نگاہوں کے سامنے ہیں. صحیح بات. اگر اب بھی ہم میں عقل نہیں آئی تو کب آئے گی؟ صحیح تو کب نہیں, پھر کبھی نہیں آئے گی, بات. اور پھر سوچنے کے لیے بچیں گے بھی نہیں. بے شک. یہ بھی ضروری ہے. تو ہمیں اپنے صفوں میں خاندانی رنجشیں, خانہ جنگی رہتی ہے, گھروں میں جھگڑے, بھائی بھائی میں اختلافات, یہ اپنی جگہ ہے, لیکن ان اختلافات کو اتنا بڑھا دینا کہ بھائی بھائی کے خون کا دشمن ہو جائے, بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہو اور ایک دوسرے کو تباہی پہ لگا دے, تو یہ بالکل غلط ہے. جی اس سے بالکل بچنا چاہیے. اور مسلمانوں سے خاص گزارش یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ جہاں بھی مسلمان کو پریشان دیکھیں اس کی ہیلپ کریں, بے شک. مدد کریں. اگر وہ نہتا بیٹھا ہے, ناکارہ ہے, تو رمضان شریف میں بھلے ہی پھلوں کی دکان کرا دیں اس کو, افطار کے سامان کی کرا دیں, سحری کے سامان کی کرا دیں, اس کو مطلب زمین سے اٹھا کے کم سے کم کھڑا کر دیں. بے شک. چلنا اللہ کی مرضی ہے, مگر آپ ہاتھ لگائیے وہ کتنا اس کو چلاتا ہے. تو یہ ذمہ داری ہے, بجائے کسی کو گرانے کے اسے اٹھانے کی کوشش کریں. اور ان دلال مسلموں سے بھی گزارش ہے جو 500 روپے میں اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت بھی بیچ دیتے ہیں جی, اور سمپتی بھی بیچ دیتے ہیں. جی, وہ نہ دنیا میں عزت پائیں گے نہ آخرت میں. بے شک. بے شک. قیامت کے دن ایسے لوگ ایمان ثابت نہیں کر پائیں گے. مشکل ہو جائے گی ان لوگوں کے لیے گھڑیاں جنہوں نے اپنے مسلم بھائیوں کو بیچا ہوگا. بے شک. بے شک. تو ایسے دلالوں سے, مسلمانوں سے بھی گزارش ہے, آپ بچیے, اور آپ ذرا چہرہ دیکھ کر کے ہاتھ ملائیے, بے شک. ورنہ لوگ اکثر ہاتھ ملانے میں آپ کی کلائی ناپ لیتے ہیں بے شک. اور گلا ملنے میں آپ کا قد ناپتے ہیں. خیال کریں کس سے مل رہے ہیں یہ بھی دیکھیں, اور ایسے دلال لوگوں سے احتیاط. اور سماج میں کہتا ہوں بالکل بائیکاٹ کرے, جو حضور کی امت کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے. بے شک. بے شک. بالکل ختم کریں ایسے لوگوں کو جو اپنوں کا خون پینے پہ لگے. تو اب ضرورت ہے اس وقت میں ہم لوگوں کو سوچ سمجھ کے کام کرنے کی, صحیح بات. اور اپنے بیچ اتفاق بھی پیدا کریں, اتحاد بھی پیدا کریں, بے شک. اور
جو بھی فیصلہ لیں بہت سوچ سمجھ کر کے فیصلہ لیں، اور کوئی بھی کسی کی گفتگو ہندوستان کے آئین اور قانون کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی قدم ہمارا ایسا نہ ہو جو ہمارے ملک کے خلاف ہو، ہمارے ملک کی فضا کو خراب کرے یا ہمارے ملک کے نام کو خراب کرے یا اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ ہمیں ہر حال میں اپنے ملک کو آگے بڑھانا ہے، خود بھی آگے بڑھنا ہے۔ بہت اچھا پیغام آپ نے دیا۔ میں اسی میں ایک بات اور مینشن کر لیتا ہوں کہ یہ جو جہانگیر پوری میں ہوا تو اس میں ایک مسلم نوجوان کو دیکھا گیا کہ وہ ایک ہتھیار لے کر کے اس نے فائرنگ وغیرہ کی۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور مسلم نوجوانوں کو ہوش میں آنا چاہیے کہ ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، اور پھر بعد میں آپ یہ ثابت نہیں کر پاؤ گے کہ آپ اپنا دفاع کر رہے تھے۔ یہ کیا کر رہے تھے؟ آپ کو حالات کو سمجھنا ہوگا۔ آپ کیوں ساری میڈیا کو موقع دے رہے ہیں یہ آپ اپنے سر پہ ٹھیکرا پھوڑنے کا؟ لوگوں کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ کتنا مجبور کیا گیا، کیا حالات بنائے گئے، کیا ماحول بنایا گیا، کیسے نعرے لگائے گئے، یا سامنے والوں کے ہاتھوں میں بھی ہتھیار تھے، تلواریں تھیں، وہ آپ کو اکسایا جا رہا ہے۔ آپ کو اکسائیں گے، پھر آپ کوئی غلطی کرو گے، ساری کی ساری ذمہ داری، ساری بدنامی آپ کے سر پہ ڈال دیں گے۔ تو مسلم نوجوانوں سے گزارش ہے کہ کسی بھی ایسے معاملے میں اس طرح کا کوئی بھی قدم نہ اٹھائیں۔ یہ ہمارا بھارت پیارا ملک ہے، ایسے معاملے میں ایسے جو منصوبے ہیں ان کو ناکام بنانے کی کوشش کی جائے، اور کسی بھی فساد میں آگے نہ بڑھیں اور فساد کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ فساد والی جگہ اگر کوئی نظر آئے تو وہاں سے ہٹ جائیں، ورنہ یاد رہے آپ کو کوئی نہیں سنے گا، آپ کی نہ کوئی سنے گا، نہ آپ کی کوئی بات مانے گا کہ حالات کیا تھے، کیا سچویشن رہی۔ یہ جو ہماری میڈیا ہے نا، مین اسٹریم میڈیا، اس کی ایک آنکھ خراب ہو چکی ہے، سمجھے؟ ان کے کیمرے کی ایک آنکھ خراب ہو چکی ہے، ان کی صرف ایک آنکھ کام کر رہی ہے، دوسری آنکھ نہیں کر رہی ہے کام۔ یہ صرف ایک آنکھ سے پورے بھارت کو دکھا رہے ہیں۔ اگر یہ دکھا رہے ہیں کہ اس نے فائرنگ کی تھی تو دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں بھی تلواریں تھیں، ہتھیار تھے، یا ان کے ہاتھوں میں بھی اسلحہ تھا، وہ دوسری آنکھ ان کی کام نہیں کر رہی ہے۔ تو اس لیے ہم مسلم نوجوانوں سے کہیں گے کہ غلط ہے، آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے، ادھیکار نہیں ہے۔ اگر آپ پر ظلم ہو رہا ہے یا آپ کے سامنے کوئی ایسی استھتی آتی ہے، سچویشن آتی ہے، تو آپ پرشاسن کو اطلاع کریں، اور جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو اطلاع کریں۔ آپ اپنے ہاتھ میں قانون نہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کے حالات کو بہتر سے بہتر بنائے۔ آمین۔